بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، میں اسلم صاحب ہاشمی آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب میں سے نعت کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کریں گے اور شامل نصاب جو نعت ہے اس کے شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے۔ لیکن ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے قبل اگر ایک نظر سبق کے تدریسی مقاصد پر ڈال لیں تو اس طرح سبق کی تفہیم میں، سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور تشریح بھی ہم بہتر طور پر کر سکیں گے۔ سبق کے تدریسی مقاصد حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلباء کو نعت کے بارے میں بتانا۔ نمبر 2، طلباء کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنا۔ نمبر 3، طلباء کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے سے روشناس کروانا۔ اور نمبر 4، طلباء کو بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی دین اسلام لے کر آئے ہیں۔ عزیز طلباء، نعت اصناف سخن میں سے ایک صنف ہے۔ اصناف سخن کہتے ہیں شاعری کی اقسام کو، اور صنف قسم کہ نعت شاعری کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی جو خصوصیات اور خوبیاں ہیں، صفات ہیں، وہ نعت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کے اظہار کا بھی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نعت کے ذریعے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام بلند سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مقام مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کا اظہار بھی ہم نعت میں کرتے ہیں۔ اس لیے نعت جب پڑھتے ہیں تو ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ مقام جو اس دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اس مقام و مرتبے سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس کے علاوہ نعت کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کی شکل میں اللہ کا پیغام لائے ہیں، تو اس پیغام حق سے، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آشنائی بھی ہماری نعت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں،
اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نعت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آج ہم اپنے نصاب میں شامل نعت کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہو سکے۔ عزیز طلبہ، نعت کی تدریس اور تشریح سے پہلے میں آپ کے سامنے نعت کے شاعر ساغر صدیقی کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساغر صدیقی کا خاندانی نام محمد اختر تھا۔ آپ 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ انہوں نے اردو اپنے گھر میں ہی پڑھی۔ ایک 40-50 سالہ بزرگ جن کا نام حبیب حسن تھا اور ان کو بچوں کی تربیت و تعلیم کا بہت ذوق تھا۔ یہیں سے ساغر میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ وہ 7-8 سال کی عمر میں ہی اتنی مہارت حاصل کر چکے تھے کہ اکثر خط لکھوانے والے ان کی تحریر کے انداز بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ بچپن کا دور غربت میں صبر و شکر کے ساتھ گزارا۔ جو کچھ ملتا اسی پر باخوشی قناعت کرتے، مگر اس وقت کے مشہور اخبار ذمہ دار، احسان اور انقلاب کا مطالعہ ان کا ہمیشہ شغل رہا۔ 1947 میں وہ امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آئے۔ 1947 تا 1952 کا زمانہ ان کی شاعری کے عروج کا زمانہ ہے، لیکن پھر بدقسمتی سے وہ کچھ ایسے دوستوں کی صحبت میں چلے گئے کہ جہاں انہیں نشے کی لت پڑ گئی اور بالآخر یہی عادت ان کی موت کا سبب بنی۔ 19 جولائی 1974 کی صبح لاہور کی ایک سڑک پر ساغر صدیقی مردہ پائے گئے اور ان کے دوستوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور میانی صاحب قبرستان لاہور میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز طلبہ، آج کی ہماری تدریس میں نعت کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کرنا شامل ہے۔ تو تشریح سے پہلے میں ان دونوں اشعار کی خوشخوانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ نے ہر شعر کو غور سے سننا ہے۔ شعر کو جب تک 2-3 مرتبہ توجہ سے پڑھا نہ جائے تب تک اس کا مفہوم ذہن میں واضح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شعر کی تشریح کرنے سے پہلے شعر کو پہلے غور توجہ سے 2-3 مرتبہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں نعت کے پہلے 2 اشعار کی خوشخوانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے، کیونکہ شعر کی ادائیگی اس وقت درست ہوتی ہے جب تلفظ بھی صحیح ادا کیے جائیں۔ اگر کسی بھی ایک لفظ کا ہم تلفظ درست نہیں بولتے تو سارے شعر کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، شعر کے مصرعوں میں روانی نہیں رہتی، نہ پڑھنے میں لطف آتا ہے اور نہ سننے کا مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے
کہ شعر کو پڑھتے وقت تلفظ کا خاص خیال رہنا چاہیے. اگر تلفظ درست ادا نہ ہوا تو شعر کی ادائیگی بھی متاثر ہوگی. پہلا شعر ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. تو آئیے عزیز طلبہ، اب ہم نعت کے وہ 2 اشعار جو تشریح کے لیے منتخب کیے ہیں ان کے تشریحی عمل کی طرف آتے ہیں. میں سب سے پہلے شعر کے بلند خوانی کروں گا، مشکل الفاظ کے بعد معنی بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر شعر کی تشریح کی جائے گی. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین دونوں جہان کی محفل، یعنی دونوں جہان دنیا اور آخرت. سجانا آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا، آرائش کرنا. توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. پہلا مصرع پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. اس مصرعے میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد تھا وہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں ہر طرف خوبصورتی پھیل گئی. دنیا کے لوگ جو صدیوں سے برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے وہ کفر اور شرک کی زندگی سے پاک ہو کر نیک اور پاکیزہ انسان بن گئے. اس طرح ان کی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی سنور گئی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت سے دنیا کے انسانوں کو دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہوئی. دنیا میں بھی کامیاب زندگی حاصل ہو گئی اور آخرت بھی ان کی سنور گئی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام حق لے کر آئے، پیغام حق یعنی حق کا پیغام، حق کے پیغام سے مراد دین اسلام ہے، اس میں ہر انسان کے لیے فلاح اور کامیابی موجود ہے. تو گویا دین اسلام ایک ہدایت کا راستہ ہے. جو انسان بھی اس پر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. اس طرح اس کی یہ دنیا تو بہتر ہوتی ہی ہے، اس کی آخری زندگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں بھی وہ
کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ دوسرا مصرع دیکھیے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ اس میں شاعر یہی بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کے لوگوں کو کفر اور شرک سے بچایا جائے اور وہ توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں جو انسان صدیوں سے بھول چکا تھا۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے، دنیا کے انسان عقیدہ توحید کو بھلا چکے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ کچھ لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے اور کچھ لوگ شرک کی زندگی بسر کرتے رہے۔ کفر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سرے سے ماننا ہی نہ، اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا لیکن دوسرے جھوٹے خداؤں کو بھی خدا کی خدائی میں، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہرانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر عقیدہ توحید کو عام کیا، عقیدہ توحید کی شمع جلائی، یعنی توحید کے تصور کو انسانوں کے ذہنوں تک پہنچایا، ان کے دلوں تک پہنچایا، توحید کا پیغام عام کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ بت جو تمہارے اپنے تراشے ہوئے ہیں یہ تمہارے خدا نہیں، خدا صرف وہی پروردگار ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور وہی ہماری عبادت کے لائق ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے اس دنیا میں توحید کی شمع روشن ہوئی، یعنی توحید کا پیغام عام ہوا۔ ملی ہیں دائمی صبحیں زمانے کو رسالت سے، وگرنہ یہ زمانہ ایک سیاہ شب کے سوا کیا تھا، وگرنہ یہ زمانہ ایک سیاہ شب کے سوا کیا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم نعت کے دوسرے شعر کے بلند خوانی کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ پیغام اطلاع دینا، زبانی بات کہنا، اجالا روشنی۔ اس شعر میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باحیثیت نبی ایک ذمہ داری تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک قائم رہے گی، اس لیے آپ کا وہ پیغام جو خدا کا پیغام آپ لائے ہیں وہ بھی قیامت تک دنیا میں قائم رہے گا۔
اس پیغام سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے دین کو قرآن پاک کی شکل میں نبی پاک کے ذریعے دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ایک امانت کی طرح انسانوں تک پہنچایا۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، یعنی وہ پیغام، وہ دین اسلام جس کی تعلیمات کے اندر ایک روشنی ہے، نور ہے، اجالا ہے، کہ جو بھی ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے، دین اسلام کے راستے پر چلتا ہے، اس کا دل و دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے نور سے دنیا کے انسانوں کے دل اجالے سے بھر جاتے ہیں، یعنی روشن ہو جاتے ہیں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ ایک سچے دین کو، اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے وہ کسی ایک فرد، گروہ، خاندان، قبیلے یا علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین، وہ سچا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر عمل کرتا ہے، اس کا دل کفر کی سیاہی سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پر عمل کر کے ہر انسان اپنی دین و دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر، جو جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب میں سے نعت کے پہلے 2 اشعار کی تشریح پر مشتمل تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نعت کے دونوں اشعار کی تشریح بہتر طور پر سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ کو گھر کا کام دیا جاتا ہے، آپ اپنی کاپیوں پر انہی 2 اشعار کی تشریح تحریر کر کے لائیں گے اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ مجھے اسلم صاحب ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔